یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے اور جامع ترمذی میں اور سنن نسائی میں بھی ہے۔ حضرت شداد ابن اوس اس کی راوی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور فرماتے ہیں ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے ہر چیز کے بارے میں واجب کیا ہے کہ اس میں خوبصورتی پیدا کی جائے۔ اب اس کی مثال دی آپ نے، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، کسی کو قتل کرنا ہو تو وہ بھی خوبصورتی کے ساتھ قتل کرو۔ آپ ذرا اس پر مسکرائیں گے بھی کہ قتل کے اندر خوبصورتی سے کیا مراد ہے، بات ابھی واضح ہو جائے گی۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، یا نسائی کی روایت میں فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب ذبح کرنے لگو کسی جانور کو تو خوبصورتی سے عمدگی سے ذبح کرو۔ اور اس کی شرح کیا ہے؟ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، چاہیے کہ کوئی شخص جو ذبح کرنے بیٹھے وہ اپنی چھری کو تیز کر لے۔ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، جو ذبیحہ ہے اس کو راحت پہنچائے، زیادہ تکلیف نہ ہو۔ کھنڈی چھری سے آپ رگڑ رہے ہیں اس کے اگر حلق کو اور گردن کو تو اس کے اوپر کیا بیتے گی؟ وہ ایک تیز دھار کے ساتھ جو ہے ایک ہی وار کے اندر وہ معاملہ ہو جائے تو ظاہر بات ہے اسے تکلیف کم سے کم ہوگی۔ اسی طرح کسی کو قتل کرنا ہے سزا کے طور پر، اب ایک اناڑی آدمی قتل کرنے لگے گا تو نہ معلوم کیا اس کے ساتھ کرے، وہ کیا سلوک کرے، اور وار کہیں کرنا چاہے لگ جائے کہیں اور جا کے اس کا جو ہے وہ بجائے گردن کے کہیں سر پر لگے، کھوپڑے کا کچھ کو کر دے۔ تو اب آپ کو معلوم ہے جلاد جو ہے پروفیشنلز ہوتے تھے، وہ گویا کہ ایک طرح کا فن ہوتا تھا کہ وہ ایک ہی وار سے وہ گردن جو علیحدہ ہو جائے۔ اب بھی سعودی عرب میں جو ہے سرقلم ہوتے ہیں، باقاعدہ جو سزائیں ہیں ان کے اوپر سرقلم ہوتے ہیں، وہ اس طریقے سے کہ بس وہ ایک وار کے اندر گردن جو ہے وہ اڑ جاتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس سے کم تکلیف ہوگی اس شخص کو۔ ظاہر بات ہے کہ اگرچہ اسے سزا تو دینی ہے، شریعت کے دائرے کے اندر وہ آ گیا ہے، اس کے اوپر ایک جو ہے حد لگ گئی۔ بہرحال یہ جو ہے احسان کے لفظی معنی میں نے آپ کے سامنے رکھے۔